جب نامہ اعمال ہمارا پلڑا رکھا جائے گا نا، اعمال اچھائیاں برائیاں، تو سب سے وزنی شے اچھے عمل میں سب سے وزنی شے ہوگی اخلاق سب سے وزنی ہوگی عمل میں. تو انسان کا اخلاق بہت ضروری ہے، اخلاق نہ ہو تو کچھ نہیں. تو اب جیسے ہر دین کی ایک پہچان ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین کی پہچان اخلاق ہے. جیسے عیسائیوں کی یہ پہچان ہے، ہندوؤں کی یہ پہچان ہے، سکھوں کی یہ پہچان ہے، بدھ مت کے ماننے والوں کی یہ پہچان ہے، یہودیوں کی سب کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے. تو آپ فرماتے ہیں میرے دین کی پہچان ہے اخلاق. اب یہ مسلمان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ مسلمان جو ہے وہ سب کا اخلاق اچھا ہو، مسلمان کا اخلاق اچھا نہ ہو. مسلمان کا اخلاق سب سے اچھا. پھر اخلاق کے اندر دو ہیں، ایک ہے لوگوں کے ساتھ، ایک اپنے گھر والوں کے ساتھ. وَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، اور یعنی اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. یعنی اللہ رازدار ہے، لوگوں کے راز رکھتا ہے، کھولتا نہیں ہے راز، لوگوں کی باتیں لوگوں کو نہیں بتاتا. تو اب یہ کہ بھی ہماری تنہائی کے اندر بھی ایسا ہمارا روش ہونی چاہیے. تنہائی میں بھی میں جب اکیلا بھی ہوں تو ایسا ہوں کہ یہ محسوس کروں کہ کوئی مجھ پہ ناظر ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. تنہائی میں بھی نماز پڑھوں تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے پڑھوں. تو یہ یعنی کوئی بھی میں اپنے آپ کو تنہائی میں بھی ایسے محسوس کروں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. جب یوسف و زلیخا جب دعوت دی، زلیخا نے حضرت یوسف کو برائی کی، تو زلیخا نے فوراً اپنی چادر جو ہے نا، وہ جس مورتی پہ جس بت کی وہ پرستش کرتی تھی، پوجتی تھی، اس کے اوپر ڈال دی. جناب یوسف نے کہا کیا کہا یہ میرا خدا ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جناب یوسف نے کہا تیرا خدا تو نے چھپا دیا، میرا خدا تو پھر بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں گناہ نہیں کر سکتا، میں برائی نہیں کر سکتا. تو یہ نہ سوچیں کہ مورتی کو چھپا دوں گا، میں کو پردہ ڈال دوں گا تو چھپ نہ. میں خدا ہمیشہ اس کے سامنے ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، خدا کے سامنے ہوں، رب کے سامنے ہوں، ایشور کے سامنے ہوں. تو یعنی انسان یہ سوچے کہ میں ہمیشہ اس کے سامنے ہوں، اس لیے کبھی تنہائی میں برائی نہیں کرتا. اور دوسرے کے لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، جب ہم باہر ہوتے ہیں، جاب پہ، کام پہ، بارگاہ، مسجد میں، مندر میں، باہر ہوتے ہیں، گردوارے میں، چرچ میں، تو ہم سب سے اچھی طرح سے پیش آتے ہیں، مسکرا کے اچھی طرح سے. ہاں یہ تو نہیں چاہیے، وہ تو نہیں چاہیے، یہ کر دوں، وہ کر دوں، سب سے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں. لیکن جیسے گھر آتے ہیں، اب تو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو وہ جو اندر کا آدمی ہے وہ باہر نکل آتا ہے. اور پھر انسان کیا کرتا ہے کہ اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. گھر آتے ساری آنکھیں چڑھ جائیں گی، ماتھے پہ بل، اور غصے میں آ کے یہ کیوں یہاں رکھا ہے، یہ کیوں نہیں ہوا، بچوں کو ڈانٹے گا. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسنکم اہل، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں اہل بیتکم، جو تم میں سے سب سے اچھے اپنے خاندان والوں کے لیے، اور تم نے سب سے اچھا میں ہوں کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. یعنی انسان اپنے خاندان کے ساتھ اچھا ہو. باہر تو سبھی انسان اچھے ہوتے ہیں، گھر آ کے آپ کا موڈ آف کیوں ہو جاتا ہے. تو گھر میں سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے مسکرا کے پیش آئیں، بات کریں تو تمیز سے بات کریں، عزت احترام سے پیش آئیں. ماں باپ کے ساتھ بات کریں تو یہ گھر آتے لڑنا شروع کر دیں، یہ کیوں پکا، وہ کیوں کھایا، یہ یہاں کیوں رکھا ہے، وہ کپڑے اٹھا آ کے کوٹ پھینک رہے ہیں، جوتے پھینک کے مار رہے ہیں. نہیں، یہ میرے نوکر نہیں ہے، بلکہ میں اپنا انہیں اخلاق دکھاؤں، ان کے سامنے مجھے اندازہ ہو کہ میرا جو ہے وہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے. انسان کا اخلاق وہ گھر میں نظر آئے. تو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب احترام سے، ماں جو کھانا بنا رہی پورا دن زحمتیں کر رہی جو آپ کے انتظار میں، باپ، بہن بھائی، خصوصاً اگر شادی ہو گئی ہے تو بیوی یا بچے یا شوہر، تو انسان جو ہے وہ سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے.